बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं अताउर रहमान अब्बासी। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों का जोड़ तोड़ जारी है। तकरीबात का इनेकाद शुरू है। सियासी कारकन कायदीन से नाला हैं, कहीं कारकन तारीफ़ें करते नज़र आते हैं। अदम एतमाद की जो बाज़गश्त थी वो तकरीबन थम चुकी है। और आज़ाद कश्मीर में ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है सियासी, और आज हम इस पर बात करेंगे। सरदार जाहिद तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत-ए-हाल क्या है, कौन आगे है और कौन पीछे है। सबसे पहले हम सरदार साहब आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग के सदर शाह गुलाम कादर ने कल कहा था गुज़श्ता रोज़ के पैराशूटर्स के लिए दरवाजे बंद हैं। हालांकि इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक में कई ऐसे इलेक्टेबल्स मौजूद हैं जो दूसरी जमातों में जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हालत इस वक्त इंतहाई पतली है और मरकज़ में उनकी शनवाई न होने के बराबर है। जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने एक कारोबारी शख्सियत को मशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, जबकि वहाँ से एक ऑफिस ऑर्डर जारी करके एजाज़ी ओहदे के साथ बात ख़त्म कर दी गई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अता साहब। पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल किया है कि शाह गुलाम कादर साहब ने कल ये कहा है कि पैराशूटर्स हमें कबूल नहीं है। अब आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों की तारीख हटा के देखें तो हमेशा पार्टियों के अंदर ज़्यादा तादाद जो है वो पैराशूटर्स की होती है। 2016 के इलेक्शन में देखें कि तमाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ना मुस्लिम लीग नून में चली गई थी, और 2021 में तमाम पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। और अभी 2026 के इलेक्शन की गेमा गेमी है, तो कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में रुक गए हैं, और कुछ मुस्लिम लीग नून में जाने का रुख कर रहे हैं। तो पैराशूटर्स के जो अमल दखल है ये शाह गुलाम कादर साहब के पास की बात नहीं है कि इसको रोक सकें। दूसरी जो बात है कि जो आपने कहा कि इनका कोई इतनी शनवाई नहीं है कि एक बंदे का इन्होंने जो है ना वो नोटिफिकेशन मामून खुसूसी का करवाना था, लेकिन एक आम सा एक सादा सा नोटिफिकेशन करवा के आए। आज़ाद कश्मीर की नून लीग की मरकज़ में उस तरीके से अहमियत नहीं है, क्योंकि ये शाह गुलाम कादर साहब ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना जो अमली जामिया बनाना था वो राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर अमूर कश्मीर साहब की ज़िम्मेदारी थी, जिन्होंने वक्ती तौर पर एक लॉलीपॉप दी है जिसको सरदार यासर अलियास साहब ने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया है। तो उन्होंने यही कहा कि भागते हुए शोर की लंगोटी से ही जो हमें मिल गया है, तो इसी पर हम खुश हैं। सरदार साहब ये बताइएगा कि क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कायम रहेगा या कोई नई सियासी जमात बनने जा रही है? पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एक जाराना अंदाज में T20 मैच खेलना शुरू किया है, तो उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मेम्बरान हैं ये मुतरक हुए हैं। इसमें सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब, ये किसी के कहने पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को इकट्ठा किया, और एक जो इन्होंने अलामिया जारी किया था उसमें यही कहा था कि हम मिलजुल के अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, और कोई भी स्टेप अगर नेक्स्ट हम उठाएंगे तो वो मशावरत के साथ उठाया जाएगा। एक इतला यह है कि ये अभी वेट कर रहे हैं, अपना वज़न बना रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ में इनकी गुंजाइश बनती है। अगर ना हुआ तो ज़्यादा इम्कान यही है कि आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी जमात बनने जा रही है, जिसमें ये फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग भी शामिल हो सकते हैं और दूसरी जमातों से भी लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये जमात बनाने की तकरीबन तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं ना। तो ये आने वाले दिनों में आप सबको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इस सारी सियासी सूरत-ए-हाल में जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं वो भी मिल बैठे हैं आपस में, तो क्या अदम एतमाद आ सकती है? पीपल पार्टी अपने नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में स्टार्ट में तो ये कोशिश की है कि हम अपने नंबर पूरे कर लें 27, और जिनकी तकरीबन काफ़ी हद तक फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मेम्बरान हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी और खुफिया तरीक़ों से मुलाकातें भी हो चुकी थी, लेकिन वक्ती तौर पर इनका काम रुका नहीं है, बल्कि इनके काम को रोक दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी ना फैलाई जाए, और मौजूदा जो हुकूमत है और जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान हैं यही हुकूमत में रहें। लेकिन इसमें बड़ी एक तासा दिलचस्प बात है कि जो दो लोगों ने बड़ी जल्दी की थी, जिसमें जावेद भट्ट साहब थे और रफ़ीक नैयर साहब थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम एक साल ये सीज़न लगा देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और हमें
منسٹریاں مل جائیں گی، لیکن ان کے خواب وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے اور وہاں کام وقتی طور پر روک دیا گیا اور روکنے والوں نے اس کام کو روکا ہے۔ لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ یہ موومنٹ شروع ہو سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کی یہ خواہش ہے کہ جو ممبران اسمبلی ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اسی جولائی اگست کے مہینے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ جو شامل نہیں ہوں گے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا سردار صاحب، ایک اور ہم موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم بھی ہے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ہم 8 سیٹیں جو مہاجر حلقوں کی ہیں وہ لیں گے اور آزاد کشمیر میں 17 سیٹیں ہم لیں گے الیکشن میں۔ تو اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ جب پارٹی کا ان کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو بڑے مایوس چہروں کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور فاروق حیدر صاحب خاص کر پورا سوشل میڈیا پہ موضوع بحث بنے کہ وہ تو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پائے گئے وہاں پہ۔ فاروق حیدر صاحب کی ایک کوالٹی تو ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں داستان چھوڑ آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ توجہ تمام میڈیا کی ان پر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے گو کہ سگریٹ پی رہے تھے، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اور شاید انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیمرہ مجھے فوکس کرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ جو وزیر امور کشمیر اور رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ کیمرہ انہیں فوکس کرے گا، لیکن کیمرے نے فاروق حیدر صاحب کو فوکس کیا، اور اس میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم پنجاب سے جو اچھے نتائج دیں گے، 8 سے 10 سیٹیں جو ہے نا مسلم لیگ نون کو ہم دیں گے اور باقی وہ آزاد کشمیر میں لیں۔ تو فاروق حیدر صاحب اس وقت تو نہیں بول رہے، لیکن فاروق حیدر صاحب اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی 8 نشستیں ہم پنجاب سے لیں گے اور 17، تو فاروق حیدر صاحب ذرا ایک حلقے میں گئے ہیں اور ڈور ٹو ڈور وہ کمپین چلا رہے ہیں، اور سیاسی ویژن رکھنے والی شخصیت ہے، انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں کس حلقے میں ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور کس حلقے میں ہماری پوزیشن خراب ہے۔ اگر فاروق حیدر صاحب کے کنٹرول میں آزاد کشمیر کا یہ سسٹم دے دیا جائے، یہ مسلم لیگ نون کی صدارت ان کے پاس ہوتی تو نتائج ڈیفرنٹ بھی آ سکتے تھے۔ بہرحال یہ پارٹی قیادت کا یا پارٹیوں کے یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں لے رہے ہیں تاکہ کارکن مطمئن ہو، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، جب الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کون سی پارٹی کس پوزیشن میں ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر فاروق حیدر صاحب کے ہاتھ میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی باغ دوڑ ہو تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ چونکہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ان کا ایک ہر پارٹی میں ان کا ایک اپنا ورث موجود ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان تھا اس کے اوپر پیپل پارٹی نے سخت رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پری پول دھاندلی ہے، تفصیلات کا اظہار کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی جو نیازی صاحب نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا، انہوں نے بھی بڑے تفصیلات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پری پول دھاندلی کا پروگرام ہے جو کہ ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سردار صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے، چونکہ آپ کا تعلق بھی پونچھ سے ہے اور عباسپور سے ایک سیاسی رہنما ہیں جو نون لیگ کے اسامہ زاہد اور دوسرے ہیں کوٹلی سے فاتح کیانی، تو کیا ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے؟ یہ نوجوان قیادت سامنے آ سکتی ہے اپنے اپنے حلقوں سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ٹکٹ دینا تو یہ پارٹی قیادت کا کام ہے کہ انہوں نے کس کو دینا ہے، اور اسی زیادہ ٹکٹ اسی بندے کی جو ایک رائٹ بنتا ہے کہ جس نے فیلڈ کے اندر کام کیا ہو۔ جس میں ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو پونچھ کے جو حلقے ہیں تقریباً آزاد کشمیر بھر میں یہ پوزیشن ہے کہ برادریاں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ اب حلقہ ایک عباسپور ہے ہمارا، اس میں چودھری یاسین گلشن جو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے برادری کے حوالے سے بھی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی فی الحال جو لگ رہا ہے نا، اس کے علاوہ بھی یاسین گلشن صاحب کے علاوہ بھی بے شمار وہاں نوجوان شخصیات ہیں، جس میں سردار منظر بشیر ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سردار شاہد ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور راجہ شیر افغان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو تو جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملا جائے۔ اور اسی طریقے سے اسامہ زاہد، کیونکہ اسامہ زاہد صاحب ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، کیونکہ اس طریقے سے نواز شریف کے پاس جا کر اسامہ زاہد صاحب کیونکہ ابھی نوجوان ہیں، ان میں صلاحیت تو ہو سکتی ہے، ٹیلنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر حلقے کی سیاست ابھی ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی یونین کونسل سے ابھی جو باہر نہیں نکلے، کیونکہ کچھ جو نوجوان رہنما آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم سوشل میڈیا پر ہمارے اتنے لائکس آ گئے ہیں یا اتنے کمنٹس آ گئے ہیں تو ہم لیڈر بن گئے ہیں۔ لیڈر جو ہے نا گراؤنڈ
جو ریالٹی ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیڈر بننے کے لیے ایک ایک کارکن کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا پڑتا ہے, تو یہ ان میں نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا. ہاں اگر اوپر سے کہیں پریشر آئے, جس طرح وہ مارکیٹ کے اندر دعوے دار ہیں کہ مجھے اوپر سے ٹکٹ مل جائے گا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ٹکٹ تو مل سکتا ہے, لیکن جیت ان کی آگے نظر نہیں آئے گی. اسی طریقے سے کوٹھی سٹی میں جو نوجوان یوتھ ونگ کے رہنما ہیں فاتح کیانی, ان کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹی کوٹھی سے میرا ٹکٹ پکا ہے اور ٹکٹ مجھے ملے گا. اور ان کے مقابلے میں وہاں جو شخصیت ہیں وہ ملک نواز صاحب ہیں, جو 7-8 مرتبہ جو ممبر اسمبلی بن چکے ہیں, قائم مقام وزیر اعظم رہ چکے ہیں, سینئر وزیر رہ چکے ہیں, اور کوٹلی کے اندر ان سے بڑی کوئی قدور سیاسی شخصیت نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ملک نواز صاحب کو اگنور کر کے تو فاتح کیانی, جن کی ابھی شمولیت ہوئی ہے, کچھ عرصہ قبل ہوئی ہے, ان کے والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ تھوڑے سے متحرک ہوئے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے گا, لیکن خواہش کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے, لیکن ٹکٹ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بندہ لے لیتا ہے کسی بھی کوئی بھی ذرائع استعمال کر کے, لیکن گراؤنڈ جو ہوتا ہے کہ گراؤنڈ سے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں. بہرحال جو اس وقت فاتح کیانی کا جو کمپٹیشن ہے وہ ملک ریاض اور نواز صاحب کے ساتھ ہے, اور ملک نواز کا اور ان کا کمپیئر کیا جائے تو ملک نواز صاحب اس سے بہت اسٹرانگ ترین کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طریقے سے عباس پور میں اگر اسامہ زاہد کا کمپیئر کیا جائے یاسین گلشن کے ساتھ, اگر اسی کے ساتھ ہی کیا جائے تو اسامہ زاہد اور یاسین گلشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بہت شکریہ سردار صاحب. آج کے اس پروگرام میں ہم نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ڈسکس کیا, جو کہ الیکشن سے قبل ہی انتہائی پیک پہ جا چکی ہے, اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا سردار تنویر الیاس خان کے پیپل پارٹی میں شامل ہونے کے بعد. جب طاقت کا توازن بگڑ گیا تو نون لیگ کو بھی میدان میں آنا پڑا, تو ان کو بھی اپنی جو تھی سرگرمیاں شروع کرنی پڑیں. دوسری طرف پی ٹی آئی بھی پرعزم ہے اور انہوں نے بھی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں. انہوں نے اپنے جو پارٹی کی وابستگی چینج کر گئے تھے ممبران اسمبلی, ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر رکھا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے مزید آپ کو صورتحال سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.